بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ اعدائہم اجمعین من یوم الظلم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین واجب الاحترام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ گزر چکی ہے اور اب چند روز ماہ مبارک رمضان کے باقی ہیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 19، 20 اور 21 یہ جو 3 روز ہوں گے، 3 دن جو گفتگو ہوگی، وہ کائنات کے امیر، مومنوں کے امیر، مشکل کشا، غالب کل غالب، ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہی کی ذات سے منسوب چونکہ ایام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ گزری ہے، یہ تاریخ جو ہے وہ 19 رمضان سن 40 ہجری کی وہ تاریخ تھی جب ہمارے مولا، ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے مولا کے سر پہ ضربت لگائی گئی تھی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے، اور ہمارا اور آپ کا مولا بستر علالت پر ہے۔ تو آپ ہی کے سلسلے میں چند معروضات اب 3 روز تک آپ کی خدمت میں کوشش کی جائے گی کہ پیش کیے جائیں۔ حالانکہ 63 سالہ حیات طیبہ کوئی مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ چند معروضات آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلا فضیلت اور عظمت اور شرف ہمارے مولا کا یہی ہے کہ ہمارے مولا دنیا میں جب تشریف لائے تو اللہ نے اپنا گھر دیا ہے۔ جس ولادت مولا کی جو ہوئی ہے وہ عام الفیل کا 30واں سال تھا، اور ماہ مبارک رجب کی جو ہے وہ 13 تاریخ تھی۔ 13 رجب سن 30 عام الفیل آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ فی جوف الکعبہ، کعبے کے درمیان میں اللہ کے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جو فضیلت چور مورخین ہیں کہ جنہوں نے جو القاب چور مورخین، انہوں نے صاحب یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جو واقعی فیل ہے، ابرہہ کے لشکر نے جو حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ، اس واقعے سے 12 یا 13 سال پہلے حکیم بن حزام نامی ایک شخص ہے، وہ بھی کعبے میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی ولادت بھی جو ہے وہ کعبے کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا یہ کوئی علی کا کمال نہیں، نہ کوئی علی کی فضیلت ہے۔ اور پہلی بات تو واقعی کہ یہ علی کی فضیلت بلکہ کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں علی تشریف لائے ہیں اور مولا علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک افسانہ گھڑا گیا اور ایک یہ جھوٹی راوی روایت گھڑی گئی اور جعلی روایت بنا کے پیش کی گئی۔ حکیم بن حزام کو کہا گیا کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے، لہٰذا صرف علی ہی اکیلے ایسے نہیں ہیں جو کعبے میں جن کی ولادت ہوئی ہے، جو کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ حکیم بن حزام بھی کعبے میں آ چکا ہے، اس کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہمارا تو مزاج یہی ہے اور ہمارا انداز بیاں یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کی بات کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہ کرو، کہ اس کے بات کو کینسل نہ کرو، اس کے بات کو کا انکار نہ کرو، بلکہ اس کی بات کو قبول کر کے سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ کر کے، ڈیبیٹ کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں تو جو سامنے والا بات کہہ رہا ہے آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر کے اسی کو دلیل بنا دو، اسی کی بات کو جو ہے بطور دلیل پیش کر دو۔ تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی ہے تو اس سے انکار کیسے کرے گا، وہ اپنی بات سے مکرے گا کیسے؟
اور سب سے مضبوط طریقہ مناظرے کا اور ڈیبیٹ کا اور مباحثے کا یہی ہے کہ آپ کسی کی بات کا انکار نہ کریں، بلکہ اس کی بات کو قبول کر کے ایکسیپٹ کر کے اسی کو دلیل بنا دو۔ تو اب تاریخ نے ایک جھوٹی تاریخ گھڑی اور افسانہ گھڑا گیا کہ علی سے پہلے حکیم بن حزام نامی جو ہے شخص کعبے میں جس کی ولادت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوئی ہوگی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں ولادت ہوئی تو ٹھیک ہے، ہوئی ہوگی، لیکن تاریخ یہ بھی تو بتائے کہ ماں کون تھی، کب گئی، کعبے کے اندر کیسے گئی، کون سے دروازے سے گئی، کس تاریخ میں کعبے کے اندر گئی، کتنے دن کعبے کے اندر رہی، کتنے دنوں کے بعد کعبے سے باہر نکلی، کعبے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، کوئی ایک عینی گواہ، کوئی ایک آئی وٹنس، کوئی جو ہے وہ شاہد ہو، کوئی گواہ ہو کچھ جو تاریخ میں گواہی دے رہا ہو کہ ہاں میں نے حکیم بن حزام کی ماں کو کعبے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو جب یہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ 13 رجب کو علی کی ماں گئی ہے، اور اس دروازے سے نہیں کہ جو کعبے کا بلکہ دیوار میں در ہوا، دیوار کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کا استقبال کیا اور ویلکم کیا اور سواگت کیا، اور آپ کی ماں کعبے میں گئی اور 3 دن تک آپ خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ 3 دن کے بعد باروایت 15 رجب یا باروایت 16 رجب آپ کعبے سے باہر آئی ہیں، اور جب آپ گئی کعبے پہ تو حضرت ابو طالب خود آپ کا بازو تھام کر وہاں پر لے کر گئے ہیں، اور جب آپ نے شکم مبارک خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے جو کلمات پڑھے ہیں، جو کلمات کہے، وہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی ہم اگر یہ جب کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو ہم پوری داستان سنا رہے ہیں، 13 رجب سے لے کے 16 رجب تک کی یہ پوری داستان سنا رہے ہیں، پوری تاریخ سنا رہے ہیں کہ علی کی ماں کعبے میں گئی، کیسے کعبے سے باہر آئی، کیا کیا کعبے کے اندر 3 دن تک ہوا، سارے واقعات بتا رہے ہیں۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا تو تم بھی بتاؤ، پوری ہسٹری بتاؤ، پوری تاریخ بتاؤ، پوری ڈیٹیل تو بتاؤ۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زرخرید مورخین ہیں اور یہ دماغی توازن کھوئے ہوئے لوگ ہیں، یہ باولے ٹائپ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو اب دیکھیے کوئی لاکھ چاہے کہ وہ علی کی فضیلت کو گھٹائے، لیکن جس کا نام ہی علی ہے اس کی فضیلت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس فضیلتوں کا جو تاج ہے اللہ قدرت کے پاس، وہ تاج علی کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ تو ساری فضیلتیں، کائنات کے سارے فضائل اور فضیلتیں جس کی قدم بوسی کرے وہ ذات علی کی ذات ہے۔ تو یہ ہمارا مولا کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کعبے میں پیدا ہوئے تو جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے سے نکلی، آپ کا پورا خطبہ ہے جو تاریخ میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارا عنوان نہ ولادت علی کا عنوان ہے، نہ میں کوئی مجلس بیان پڑھ رہا ہوں کہ وہ ممبر کا انداز بیان اور ہوتا ہے اور درسی انداز بیان اور ہوتا ہے کہ میں آپ کو پورا خطبہ سناؤں وہ۔ لیکن حالانکہ اگر آپ جو صاحب نظر حضرات ہیں جو کتابیں دیکھتے ہیں یا جو مجلس سننے کا شوق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا پورا خطبہ ہے، وہ خطبہ موجود ہے جو کتابوں کے اندر ہے، جو جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد خطبہ پڑھا ہے، پورا جو ہے وہ خطبہ موجود ہے، اس میں بی بی نے کیا کیا جملے ادا کی ہیں۔ اور جب آپ نکلی تو پھر حضرت نام آپ کا ظاہر سی بات ہے اللہ نے منتخب کیا، اللہ کا ولی ہے، اسی کے گھر میں آیا ہے تو نام بھی ظاہر سی بات ہے منتخب کرے گا۔ اس نے جو ہے نام کا انتخاب کیا، سلیکٹ کیا نام علی، اور پھر حضرت ابو طالب کی آغوش میں آئے، رسول اللہ کی آغوش میں جب آپ آتے ہیں تو اب تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ رسالت تھا، سب سے پہلی سواری جو بنی وہ آغوش رسالت تھی، سب سے پہلی جو غذا بنی وہ غذا لعاب رسالت ہے۔ تو وہ ساری باتیں تاریخ کے صفحات پہ محفوظ ہے کہ جب آپ آئے اور آپ کا گود میں جب آپ آئے حضور کی تو پھر آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی، بلکہ چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت آپ نے فرمائی ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اور حضور کے جملے کہنا کہ توریت صاحب توریت سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، اور قرآن ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کون سے سورہ کی؟ سورہ مومنون کی تلاوت آپ نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس سورہ کی تلاوت آپ نے کی ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے سورہ کی تلاوت کی کہ بے شک مومن جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے، مومن کامیاب ہونے والا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہو، وہ مومن ہوتا ہے۔ تو جب یہ سورہ مومنون کی تلاوت آپ نے کی تو حضور نے فرمایا یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے، اور سورہ مومن کی تلاوت کی تو یہ مومنین کا امیر ہے۔ وہ مومنین جو فلاح پانے والے ہیں، وہ مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کامیاب مومنین کا امیر اور مولا اور امام کون ہے؟ کا یہی بچہ ہے جو میری آغوش میں۔ یہ حضور کے جملے موجود ہیں۔
اور تو یہ تاریخ ہے کہ اس کے بعد چہرے رسالت کی آپ نے زیارت کی۔ اب 2 سوال یہاں پہ ہوتے ہیں، کیا 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ اور صاحب کیا عجیب بات ہے، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو قرآن 10 سال بعد میں آئے گا، ابھی تو 30 عام الفیل میں ہے نا، قرآن تو جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، مولا علی کی ولادت کے تقریباً 10 سال بعد میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا ہے، تو ابھی تو قرآن آیا ہی نہیں ہے۔ تو 2 اعتراض یہاں پہ ہیں کہ کیا عجیب بات ہے، بھائی شیعہ تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ 3 دن کی عمر میں جو ہے آسمانی کتابیں علی نے پڑھ لی اور جو ہے وہ قرآن بھی پڑھ لیا، جبکہ 3 دن کا بچہ بولتا تو نہیں ہے، 3 دن کا بچہ کو بولا کرتا ہے، اور ابھی تو قرآن ہی نہیں آیا ہے، چلو بچہ بول بھی گیا، ابھی تو قرآن آیا نہیں تو علی نے پڑھ کہاں سے لیا؟ تو دونوں باتوں کا اعتراض کے جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ پہلی بات تو خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے، عیسیٰ ابن مریم آپ کے لیے موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جب آتی ہے، اب یہ بھی فرق ہے کہ جب بی بی مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، اس لیے کہ عبادت کی جگہ یہ کوئی زچا خانہ، بچے پیدا کرنے کی جگہ زچا خانہ نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ اب یہاں پہ لیکن عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو نکالا گیا، لیکن علی کی ولادت کا وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد کو دیوار میں در بن کے آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ آئیے، ان کو نکالا گیا، ان کو بلایا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ فخر عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ کے بھی مولا ہے، تو آپ کو بلایا گیا۔ اس کے بعد جب لے کے آئی وہ، تو پھر آ کے یہودیوں نے کیا کہا حضرت مریم سے کہ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو ایسے کیسے نکلی کہ بغیر شادی کے بچہ؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا، فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کر دیا تھا گہوارے کی طرف، جس کے اندر حضرت عیسیٰ گہوارے میں پالنے میں جھولے میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی 3 مہینے کا مطلب یہ کچھ دنوں کا بچہ جو ہے وہ کیسے کلام کرے گا، یہ کیسے بات کرے گا جو تم اس کی طرف اشارہ؟ تم بتاؤ کہ تم جو ہے کردار پہ انگشت نمائی کی نا حضرت مریم کی، کہ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی تھی، بچے کی طرف اشارہ ہوا۔ انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا؟ تو پھر حضرت عیسیٰ گویا ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجی اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ مبارکہ مریم، ساری تفصیلات موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی جب حضرت عیسیٰ بول سکتے ہیں تو پھر فخر عیسیٰ حضرت علی کیوں نہیں بول سکتے؟ اور حضرت عیسیٰ کے لیے تو وناداہ من تحتہا، یہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ جب وہ شکم مادر میں تھے تو اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے، تو جب شکم مادر میں بچہ بول سکتا ہے، جب 3 دن کا گہوارے میں حضرت عیسیٰ بول سکتے ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب بھی بول سکتے ہیں، تو مولا علی بھی اگر بول گئے تعجب کس بات؟ اب قرآن کی تلاوت کیسے کی؟ قرآن تو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن 2 طرح سے آیا، ایک تو قرآن میں جو لفظ آئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو آپ سورہ قدر میں ہم نے قرآن کو ایک انزال کا لفظ آیا، ایک تنزیل کا لفظ، قرآن کے نازل کے نزول کے 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے قرآن انزال اور ایک تنزیل، دونوں میں فرق ہے۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل کر دیا گیا، پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا گیا۔ تنزیل کا مطلب ہے کہ بتدریج، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ایک جگہ پہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا، وہاں سے سورہ سورہ، آیت آیت کر کے یہ پیغمبر کے اوپر نازل کیا گیا۔ اس کو جو بتدریج نازل کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو جس کا نزول ہو اسے تنزیل، اس کا مطلب ہوتا تنزیل، اور ایک دم سے کسی چیز کا نازل ہو جانا وہ کہا جاتا ہے انزال۔ تو انزال قرآن کا دونوں لفظ آئے ہیں، قرآن انزلنا بھی آیا ہے، تنزیل بھی آیا۔ تو قرآن ایک بار معصوم نے فرمایا کہ قرآن ایک مرتبہ جو ہے وہ آسمان زمین کے جو آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر نازل کر دیا گیا ایک مرتبہ، وہاں پہ پورا قرآن لوح محفوظ پر، یعنی پورا قرآن لوح محفوظ پہ پورا ایک بار نازل کر دیا گیا، اور پھر لوح محفوظ سے یہ بتدریج تنزیل یعنی دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق 23 سال تک یہ مسلسل شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور 23 سال تک مسلسل یہ آیتیں لوح محفوظ سے آتی رہی۔ اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے جو مشیت پروردگار میں تھا، جو اللہ کی قدرت میں تھا، مشیت میں تھا، وہ ایک بار اس نے لوح محفوظ پہ نازل کرے۔ تو اب تو ماننا پڑے گا نا کہ لاغوش رسالت میں رہ کے علی نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، لوح محفوظ کو دیکھ کر وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو دونوں باتوں کا جواب ہمارے علماء نے دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ایک قرآن لوح محفوظ پہ آ چکا تھا، وہاں سے بتدریج یہ پیغمبر کے جو ہے وہ صدر اقدس پر، سینہ مبارک پر آپ کے بتدریج جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ایک اعلان کیا، عجیب لمحہ تاریخ میں بحر الانوار کے اندر موجود ہے، اور آپ نے ولیمہ کیا، اور ولیمہ ایسا تھا کہ
بتاتے ہیں کہ کئی ہزار جو ہے وہ لوگوں نے اس میں کھانا کھایا، مولا علی کے ولادت کا ولیمہ کیا حضرت ابو طالب نے، اور کہا کہ اے مکے والو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، فرزند عطا کیا ہے، آؤ ایک کعبے کا ایک طواف کرو، میرے بیٹے کو سلام کرو، کھانا کھاؤ اور جاؤ۔ یہ تاریخ میں جملہ بولے حضرت ابو طالب، اتنا خوش ہوئے آپ کہ آپ نے ولیمہ کیا آپ کی ولادت بسعادت کا مولا علی کی، اور اعلان کیا مکے والا آؤ پہلے کیا کرو، کعبے کا طواف کرو، اس کے بعد علی کو سلام کرو، اور اس کے بعد کھاؤ اور جاؤ۔ مکے والے تو کھانے میں ایکسپرٹ تھے، ظاہر سی بات ہے بیچارے، اب آپ آتے رہے کھاتے رہے، تو یہ ولیمہ کیا گیا اور بڑی خوشیاں اس کے بعد منائی گئی۔ اور اس کے بعد ولادت سے پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری، کس نے آپ کی پرورش کی، کس نے آپ کا خیال رکھا اور کس نے آپ کی تربیت کی؟ تو حضور سرور کائنات نے، رسول اکرم نے آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی ہے۔ اور خطبہ مقاصہ یا خطبہ قاصیہ، معاف کیجیے، خطبہ قاصیہ میں آپ نے خود جو ہے وہ پورا خطبہ مولا نے دیا ہے، اور اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے میرے بچپن سے جو ہے میرے ساتھ برتاؤ کیا گیا اور کیسے میری تربیت ہوئی۔ خطبہ قاصیہ میں آپ نے خود مولا علی کی زبانی، آپ نے اپنی زبانی تربیت بیان کی کہ میری تربیت کیسے ہوئی ہے۔ اب دو خطبے کے حوالے میں نے آپ کو دے دی، ایک ماں اور ایک بیٹے کا، فاطمہ بنت اسد کا خطبہ، مولا علی کا خطبہ۔ فاطمہ بنت اسد نے بتایا اپنی فضیلت، میری فضیلت کیا ہے، اور مولا علی نے بتایا کہ میری تربیت کیسے ہوئی ہے بزبان علی، خود مولا کائنات نے بتایا۔ تو یہ دونوں خطبے آپ دیکھیے کتابوں کے اندر موجود ہیں، خطبے پڑھیے، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا کہ کس طرح سے فاطمہ بنت اسد بیان کیا۔ تو یہ ہمارے مولا کے تھوڑے ولادت کے میں نے آپ کو بتایا، 63 سال کی زندگی ہے، اور آپ نے تقریباً 83 جنگیں، بیٹلز جو آپ نے لڑی ہیں، جنگیں جو آپ نے لڑی ہیں 83، جن کے 80 رسول کے زمانے میں، اور 3 جو ہے آپ کے ظاہری خلافت کا جب زمانہ آیا۔ اب یہ مولا علی کا، اس کے بعد ولادت سے پھر رسول اللہ کے ساتھ میں رہنا، پھر واقعہ ذوالعشیرہ میں آپ کا جانشین بنایا جانا، اور واقعہ ذوالعشیرہ کے بعد پھر واقعہ ہجرت آنا، اور ہجرت میں پھر رسول کا اپنے بستر پہ علی کو سلانا، ہجرت کر جانا، پھر مولا کائنات کا تمام اہل حرم کو لے کر مکے سے مدینہ آپ کا ہجرت کر کے جانا، اور پھر سن 2 ہجری سے جنگوں کا آغاز ہونا۔ 2 ہجری میں ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور وہیں سے جنگ بدر جو 17 رمضان میں کیا، وہاں سے پھر جنگوں کا آغاز ہوا ہجرت کے بعد۔ اس کے بعد جب بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، یہ ساری جنگیں پھر مولا کائنات کی ہوئی، اور آپ جنگ حضور کی زندگی تک سن جو 11 ہجری تک جو ہے وہ، بلکہ 7 ہجری کے اندر خیبر فتح اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو 8 ہجری تک جو ساری جنگیں آپ نے لڑی۔ اس کے بعد 11 ہجری تک رسول اللہ 11 ہجری میں واقع غدیر آتا ہے، غدیر میں آپ کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، آپ کو مومنین کا مولا بنایا جاتا ہے، پھر رسول اکرم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ رخصت ہونے کے بعد پھر رسول تو کہہ کر گئے تھے علی میرے جانے کے بعد یہ جتنے بھی مسلمان ہیں تم سے نگاہیں پھیر لیں گے، یہ تم سے ایسے ہو جائیں گے جسے تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور کہہ کر گئے تھے، اور علی تیری داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب تجھ سے اس طرح نگاہیں پھیلیں گے جیسے تجھے پہچانتے ہی نہ ہو۔ تو ساری باتیں رسول بتا کے گئے۔ پھر مولا کائنات کا حق چھینا گیا، آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا، خلافت پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور آپ جو ہے 25 سال تک گوشہ نشین رہے، 25 ایئرس آپ خاموش رہے۔ کیوں؟ تاکہ اسلام میں تفرقہ نہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو، اور آپ خاموش رہے، بلکہ حکومت کی آپ جو ہے وہ ہر اعتبار سے امداد اور مدد اور کمک آپ کرتے رہے۔ 25 سال کے بعد سن 36 ہجری میں آپ کی ظاہری خلافت آتی ہے، اور آپ کو ظاہری پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت کے جانے کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ ظاہری خلافت آتی ہے۔ ظاہری خلافت میں بھی 3 جنگیں آپ نے لڑی ہے، جمل، صفین اور نہروان۔ اب اس صفین سب سے بڑی، تقریباً 6-7 مہینے چلنے والے، اب دیکھیے آپ 3 سال کچھ مہینے آپ کی کل ظاہری خلافت، اس میں بھی جو ہے 3 جنگیں، اس میں جنگ صفین تقریباً 6 مہینے چلی ہے، اور صفین کے فوراً بعد پھر نہروان۔ تو یہ سارے ایک مختصر سا خاکہ مولا علی کی آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کر، کل جب آپ کے حاضر ہوں گے تو مولا کی ظاہری خلافت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جنگیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، خیبر، خندق، حنین وغیرہ جتنی بھی ہیں، ذات السلاسل، جتنی بھی جنگیں، بیر العلم ہے، جتنی جنگیں ساری اکثر من علماء سے سنی ہے کہ وہ مولا کے فضائل۔ لیکن جو ظاہری خلافت آپ کی آئی، جب آپ برسر اقتدار ہوئے، اور آپ نے پھر جب ظاہری خلافت آئی، دارالخلافت آپ نے چینج کیا، اور آپ مدینے سے پہنچ گئے کوفہ۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہے کہ آپ کوفہ کو تشریف لے گئے، تو کل ظاہری خلافت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ پرسوں جب آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ شب شہادت ہے، تو ہو سکتا ہے مولا کا وصیت نامہ
آپ کی خدمت پیش کیا ہے کہ مولانا نے کیا وصیتیں کی، اور 21 میں جو ہے وہ ظاہر خلافت کی بات کی جائے، وہ دیکھتے ہیں جیسا بھی معاملہ ہوگا۔ تو یہ کچھ معروضات تھے جو مولا علی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ پڑھیے، مولا کی زندگی کو پڑھیے، علی کی زندگی کو پڑھیے، اس لیے کہ زندگی جیو تو علی ہی کی طرح جیو۔ اب جینا ہے تو علی کی طرح جیو، اور جب علی کی طرح جینا ہے تو پھر علی کو پڑھنا پڑے گا، علی کو سمجھنا پڑے گا کہ علی کی حیات کیا ہے، مولا کی زندگی کیا ہے۔ تو پورے تاریخ میں گزارش ہے کہ مولا کی زندگی کو پڑھیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، مجلس و ماتم کریں، ابن ملجم ملعون پہ لعنت کرتے رہیں، خدا اس پر لعنت کرے، بے شمار لعنت ہو، وہ قاتل ہے مولا کا۔ جتنا ہو سکے مومن پہ اس پہ لعنت بھیجتے رہیں، اور اپنی حفاظت کریں، عبادتوں میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کے خدمت حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام۔